شمالی وزیرستان سے خبر موصول ہو رہی ہے، ریدک اسلم پیکٹ پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ سرکاری ذرائع کنفرم کر رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ خودکش حملے میں پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد شہید ہو گئے ہیں۔ تقریباً لاکھ کے قریب ہم شہادتیں دے چکے ہیں۔ بذریعہ ایران اور بلوچستان اور اس سے آگے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، بذریعہ افغانستان یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، بھارت اس کے پیچھے ہے۔ پاکستان میں بھی حملے نہیں رکے، خیبر پختونخوا میں متعدد حملے ہوئے ہیں، بنو میں ہوا ہے، میرلی شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ ہوا ہے، اس میں 8 افراد شہید ہوئے ہیں، اور اسی طرح جنوبی وزیرستان میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا سینیٹر مولانا صالح شاہ کے گھر کو بارودی مواد سے اڑایا گیا ہے۔ لاسٹ 2-3 دنوں سے کافی اٹیکس ہو رہی ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر، پولیس فورس کے اوپر، ایف سی کے اوپر، اور جس میں ایک بڑا جانی اور مالی نقصان ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بتایا گیا کہ ایک چیک پوسٹ پر خودکش حملہ کیا گیا، یہ سیکورٹی فورسز کا چیک پوسٹ تھا میرلی شمالی وزیرستان میں، اور یہ جب خودکش حملہ کیا گیا تو اس میں 4 پولیس اہلکار، 2 فوجی اہلکار اور 2 سویلین جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ خودکش حملہ آور جو ہے اس کا نام یحییٰ تھا، بنو سے اس کا تعلق تھا۔ حافظ گل بہادر گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حوالے سے جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ایک تو سیکیورٹی مزید سخت کی جاتی ہے، اور ویسے بھی یہ جو جنوبی ریجن ہے خیبر پختونخوا کا، یہاں پر کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ جی سیکیورٹی سخت کر دی گئی، مزید کتنی سیکیورٹی سخت کرنی ہے، مزید کیا حفاظتی اقدامات کرنے ہیں۔ واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد سرچ آپریشن ہوتا ہے، اور پھر جو تفصیلات ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، شہید ہونے والوں کے جنازے ادا کیے جاتے ہیں، پھر حکومت کی طرف سے کچھ پیکج بھی اعلان کر دیا جاتا ہے، وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ الگ ایک سوال ہے۔ بتایا گیا ہے کہ حملہ آوروں کا نشانہ چیک پوسٹ میں موجود اہلکار اور سیکیورٹی فورسز کی گاڑیاں تھیں۔ خودکش بمبار نے جس گاڑی میں یہ آیا وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک رکشہ تھا۔ کافی بڑا حملہ تھا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی کافی سارے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جو فوٹیج وغیرہ میں نے دیکھی ہے تو اس کے مطابق تو ایسا لگ رہا ہے کہ کافی بڑا حملہ کیا گیا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو شاید لاسٹ ایک ویڈیو میں نے بتائی تھی سولو میں، کہ ٹی ٹی پی ایک دفعہ پھر مطلب ہائپر ایکٹیو ہوا ہے، اور جو باجوڑ میں آپریشن کیا تھا پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے، اس کے بعد سے ایسے لگ رہا ہے کہ مزید انہوں نے ان چیزوں میں تیزی لائی ہے۔ لیکن مروت میں جو لیفٹیننٹ تھا، ایک جوان بالکل ینگ سا لڑکا، چھوٹی عمر کا، کیونکہ ابھی غالباً if I'm not wrong تو شاید اس کی ٹریننگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پی ایم اے کاکول میں جو ہمارے آرمی کے آفیسرز ہوتے ہیں ان کی ٹریننگز ہوتی ہیں، تو شاید چھٹیوں پہ آیا تھا، ویکینڈ تھا، اور کہتے ہیں کہ غالباً مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھ چکے تھے، اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح کی چیزیں بھی کچھ سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ میں نے آپ کو بولا بھی تھا کہ ایک چیز اور جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ باقاعدہ پولیس کو کہا جا رہا ہے کہ آپ مطلب ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ میرلی کا ہسپتال جو ہے ظاہر ہے کہ قریب ترین یہی ہسپتال تھا، زخمیوں کو یہاں پہ پہنچایا گیا ہے۔ اب شمالی وزیرستان کے حوالے سے آپ بات کریں یا جنوبی وزیرستان کے حوالے سے آپ بات کریں تو یہ دونوں جو اضلاع ہیں قبائلی، یہ بالکل افغانستان کے ساتھ متصل ہیں، اور یہاں پر شدت پسند جو تنظیمیں ہیں ان کا قیام عمل میں آیا ہے جنوبی وزیرستان میں، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ پھیلا پھر شمالی وزیرستان میں، اور اب آپ اگر دیکھیں تو جب روس نے الغار کی تھی افغانستان کے اوپر، یا اگر نیٹو فورسز یا امریکی فورسز افغانستان کے اندر موجود تھیں تو بہت ساری کمک یہاں سے ملتی رہی افغانستان کے طالبان کو، شمالی وزیرستان سے بھی اور جنوبی وزیرستان سے بھی۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے، اور جو موجودہ آج کے وزراء ہیں افغانستان کے، ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وزیرستان آتے رہے ہیں، یہاں پر یہ رہتے رہے ہیں، یہاں پہ یہ پناہ لیتے رہے ہیں، تو اسی وجہ سے آج اگر ٹی ٹی پی کی قیادت کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ افغانستان میں موجود ہے، تو ماضی میں کچھ ان کے تعلقات ایسے رہے ہیں کہ آج بھی ان کی یہ تعلقات یعنی ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کے موجود ہیں۔ جو لوکل کنٹرول ہوتا ہے وہ پولیس کے پاس ہوتا ہے، کسی ڈسٹرکٹ کا، کسی تحصیل کا،
पुलिस वाले वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, और जहाँ पर जिस तरह पुलिस लाइन में हमला हुआ, बनू पुलिस लाइन में, अब उसके ऊपर अगर कहा जाए कि जी आप कुछ ना कहें, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है, कैसे मुमकिन है। ठीक है, उनके हाथ में भी, वो भी बड़े ट्रेंड लोग हैं जो हमला करने वाले हैं, लेकिन पुलिस फोर्स के जवान भी मैं कहूँगा कम तगड़े नहीं है, मानना पड़ेगा। और केपी पुलिस को अब यकीन करें बहुत सारे गिले शिकवे भी हमारे हो जाते हैं, एज ए सिविलियन कहता हूँ, एज ए जर्नलिस्ट कहता हूँ, बहुत गिले शिकवे हो जाते हैं। कोई बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिस पे हम करते हैं गिले शिकवे, या किसी के साथ ऐसी कोई मिसहैप हो जाता है जिस पे हम उनको बड़े आड़े हाथों भी लेते हैं और बताते भी कि भाई आप ओंडे ना बने, मतलब आप एक फोर्स हैं। लेकिन अगर इस जंग की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में इसमें जो हमारी केपी की पुलिस है उनको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जाते हैं। और पाकिस्तान का बार बार ये कहना है कि टीटीपी की क़यादत जो है पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान के अंदर जो शिद्दत पसंदी में तेज़ी आई है, इसके पीछे भी वही मनसूबाबंदी है जो अफगानिस्तान की सरजमीन से होती है। अफगान हुकूमत बहरहाल इन दावों की तरदीद करती है। कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि बताया गया है कि अगले अगले 1 महीने का टारगेट रखा है शिद्दत पसंद तंजीमों ने। उनमें कोई सैकड़ों, कोई 2000 के लगभग तादाद बताई जा रही है। इसमें एग्जेजरेशन भी हो सकती है, मुबालगा हो सकता है, क्योंकि आप देखें कि कोई भी जंग होती है, कोई भी लड़ाई होती है तो उसमें प्रोपेगेंडा का भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो जनूबी रीजन के हवाले से ख़ासकर ये जो टनल के उस पार, कोहाट टनल के उस पार के जो इलाके हैं, कुरम है, कोहाट है, करक है, इसी तरह बनू है, टल है, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, लकी मरवत का, डेर इस्माइल खान का इलाका है। तो यहाँ पे तो इस हवाले से ये बताया गया है कि अगले 1 महीने में ये हमले किए जाएंगे। और इसी तरह सरकारी ज़राए ने अपने अपने जो महकमे हैं, मुख्तलिफ खुसूसन पुलिस का महकमा है, इनके एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई है।